اچھا فضل صاحب یہ بتائیے کہ پارک ویو سٹی کیا کر رہا ہے اس وقت؟ اس ٹائم تو پارک ویو سٹی میں جو ہے اوورسیز کی پوزیشن ہے، لوگ گھر شروع کر رہے ہیں. لیکن پہلے آپ ذرا ڈاؤن ٹاؤن کے بارے میں بتائیے، بڑا ٹرینڈ کر رہا ہے آج کل. 30,000 پر اسکوائر فٹ سے لے کے 45 سے 50,000 پر اسکوائر فٹ اپارٹمنٹ ہے. انویسٹر دیکھ رہا ہے کہ بھائی پارک ویو سٹی میں ڈاؤن ٹاؤن ہے، چلو دیکھیں. وہاں کا جو ویدر ہے وہ آپ کا باقی دوسرے اسلام آباد سے بڑا چینج ہے. NOC اپرووڈ CDA پروجیکٹ جو باہر ہیں، جو سعودی عرب میں، UK میں، دبئی میں، قطر میں، بہت سارے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا. کے بلاک تو انہوں نے ختم کر دیا. گولف اسٹریٹ فی الحال سوسائٹی میں آپ سمجھے موجود ہی نہیں. تو وہاں پہ 1 کروڑ 20-30 چل رہا ہے، تو اس کے بھی 90-80 لاکھ تک جائیں گے. جن لوگوں کو پوزیشن مل رہا ہے وہ سوائل ٹیسٹ کرا رہے ہیں. 3 سے 4 مہینوں کے اندر آپ نے گرے اسٹرکچر کمپلیٹ کرنا ہے، یہ سوسائٹی کی شرط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اعتماد انٹرنیشنل کی طرف سے میں ہوں شوال امین. ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں فضل خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. اچھا فضل صاحب یہ بتائیے کہ پارک ویو سٹی کیا کر رہا ہے اس وقت؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر کیا ہونے والا ہے 2025؟ پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہم نے کہا تھا کہ یار بڑا اچھا ہونے والا ہے پاکستان کے لیے، تو اس میں پارک ویو سٹی ایک اچھا آپشن دکھ رہا ہے. پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی آپ نے کہا تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے ابھی؟ انویسٹر کے لیے وہ کتنا فائدہ دے گا؟ سنا ہے بہت زیادہ مہنگا جو ہے وہ سیکٹر ہے اور سوسائٹی ہے. سوری. اچھا، پارک ویو سٹی میں آج کل جو ہاٹ ٹاپک ہے وہ آپ کا اوورسیز بلاک اور جے بلاک کا پوزیشن ہے. اس ٹائم اوورسیز بلاک کو پوزیشن مل گیا ہے، ٹھیک ہے، جس سے لوگ بڑے تنگ بھی تھے، ڈی موٹیویٹ بھی تھے، غصے میں بھی تھے، مایوس بھی تھے، لیکن سوسائٹی نے پوزیشن دے دیا. جن لوگوں کے آل ڈیوز کلیئر ہیں آپ فوراً پوزیشن لیں اور اپنا گھر شروع کریں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات. دوسری بات آپ نے کی ریٹس کیا، ہم اسی میں ریٹس ڈسکس کریں گے. اس ٹائم پارک ویو سٹی میں جو اوورسیز بلاک میں آپ کو 50 لاکھ سے لے کے 53 لاکھ 54 لاکھ تک آپ کو پوزیشنیبل اور بہترین لوکیشن کا پلاٹ مل سکتا ہے اوورسیز. لیکن شرط یہ آپ نے فوراً گھر اس پہ شروع کرنا ہے. آپ اتنے ریٹ میں آپ وہاں اس لوکیشن میں کوئی پلاٹ سیٹ کریں، آپ کو نہیں ملے گا. تو اس ٹائم تو پارک کی سٹی میں جو ہے اوورسیز کی پوزیشن ہے، لوگ گھر شروع کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے ہماری ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، ہمارے چینل پہ بھی ویڈیوز آ رہی ہیں، لوگ اس میں مصروف ہیں فی الحال. ٹھیک ہے. اچھا آپ کے گھروں کی طرف ہم آتے ہیں بعد میں، لیکن پہلے آپ ذرا ڈاؤن ٹاؤن کے بارے میں بتائیے. بڑا ٹرینڈ کر رہا ہے آج کل کہ وہاں پہ جو ہیں فاؤنٹینس جو ہیں، ڈانسنگ فاؤنٹینس. پھر جو اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے ریٹس کیوں ہائی ہیں، اتنے زیادہ لوگ آ رہے ہیں، وہ ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن چکی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا جسٹیفائی نہیں کرتے اتنے زیادہ ریٹس، یا ان کے ساتھ بھی وہاں پہ انویسٹر آ رہا ہے، اور آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے؟ اچھا، ڈاؤن ٹاؤن کی اگر میں بات کروں تو تھوڑا سا میں ڈاؤن ٹاؤن کا بتا دوں. تقریباً یہ 200 سے لے کے 250 بلڈنگز ہیں، جو کہ 6 مرلہ اور 8 مرلہ کے تقریباً پلاٹس ہیں. اس پہ یہ سراؤنڈنگ سارے ارد گرد یہ پلاٹس ہیں کمرشلس، اور بیچ میں آپ کی جو ہے وہ لیک ہے. اب بات کرتے ہیں کہ ریٹس کیوں آئی ہیں اور ریٹس کیا ہیں، یہ بھی ہم بات کریں. اس ٹائم ڈاؤن ٹاؤن کے قریب جو اپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو 30,000 پر اسکوائر فٹ سے لے کے 45 سے 50,000 پر اسکوائر فٹ اپارٹمنٹ ہے. اور یہ ریٹس واقعی زیادہ ہیں. کتنے اسکوائر فٹ ایوریج وہاں پہ؟ مطلب آپ 400 اسکوائر فٹ کا اسٹوڈیو لگا لیں، اسی طرح 1 بیڈ ہے، 2 بیڈ ہے. اب یہ جو ریٹس ہیں آپ کے دبئی میں اجمان میں بھی یہی ریٹس چل رہے ہیں. اچھا، اس اجمان میں اس ٹائم 30,000 پر اسکوائر فٹ کا تو اپارٹمنٹ مل جاتا ہے. ریٹس زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یہی کہتے ہیں نا لوگ کہ پھر بندہ وہاں کیوں نہ رہے، دبئی میں کیوں نہ رہے؟ ریٹ زیادہ ہے. اب اس کی بھی 2-3 وجہ. ایک تو ڈاؤن ٹاؤن آپ نے دیکھا کہ پورے اسلام آباد میں، اگر ہم پورے پاکستان کی بات کریں تو ایسی ہمیں لوکیشن نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی، لیکن اس کو مینٹین کرنا، کیا پارک کی سٹی اس کو مینٹین کر پائے گا؟ اب میں نے 30,000 دے دیا، میں نے اپارٹمنٹ کا 30,000 پر اسکوائر فٹ 500 اسکوائر فٹ کا میں نے اپارٹمنٹ لے لیا اسٹوڈیو. ٹھیک ہے، کیا 2-3 سال بعد بھی یہ اسی طرح رہے گا؟ جیسے ابھی یہ SEO کانفرنس ہوئی، اس میں جو ڈیلیگیشن تھا انہوں نے بھی پارک ویو سٹی کا وزٹ کیا ہے. مطلب ہم دیکھ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں، لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، بزنس مین آ رہا ہے، انویسٹر دیکھ رہا ہے کہ بھائی پارک ویو سٹی میں ڈاؤن ٹاؤن ہے، چلو دیکھیں. فی الحال تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں. کیا اس کو مینٹین بھی رکھے گا اسی طرح 4 سال بعد 5 سال بعد؟ اس کا کیا حال ہوگا؟ یا لیک میں جناب جی کوئی کیا ڈال رہا ہے، کوئی گن ڈال رہا ہے، چھوڑ دیا مینٹیننس. تو یہ بڑا ہے کہ اس کو مینٹین رکھے. ریٹس ہائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، 30,000 35,000 زیادہ ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ آنے والی چیز ہے. اب ایک اپارٹمنٹ ہے، اس کا فیسنگ بالکل لیک فیس ہے،
تو آپ خود سوچیں کیا نظارے آپ کو وہ دے رہے ہیں. اور دوسرا اوورسیز انویسٹر کے لیے ایک بڑا ایک اپیلنگ سا پوائنٹ ہے کہ یار وہ وہاں پہ انویسٹ کرے. ایک تو کیپٹل ہے پاکستان کا, دوسرا کہ تھوڑا سا ایز کمپیئر ٹو باقی سٹیز اسٹیبل سٹی ہے اسلام آباد. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے علاوہ اگر بات کریں تو اٹس اسٹیبل کائنڈ آف. موسم بھی یہاں کا اچھا ہے, بہتر ہے, اور ماشاء اللہ وہاں پہ بوٹینیکل گارڈن کی وجہ سے. اب موسم کی آپ نے بات کی, آپ پارکیو سٹی لے لیں, بحریہ انکلیو لے لیں. بحریہ انکلیو بالکل پارکیو سٹی کے بالکل ساتھ ہے, مطلب دونوں جڑے ہوئے تقریباً. وہاں کا جو ویدر ہے وہ آپ کا باقی دوسرے اسلام آباد سے بڑا چینج ہے. آپ کا مری نزدیک ہے, اس کو 12 کو مری جو ہے, تو وہاں پہ آپ کو زیادہ تر جو موسم میں بھی بڑا, ویدر میں بڑا فرق نظر آئے گا. بارشیں زیادہ ہیں اس طرف آپ کو اکثر دیکھنے کو, تو یہ ایک فرق ہے. یہ بھی فرق ہے. پھر سی ڈی اے سے اپرووڈ ہے. جی سوری ٹو کٹ یو آف, سی ڈی اے بہت بڑا ویسے پوائنٹ ہے, یہاں پہ کٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن یہ کہ این او سی اپرووڈ سی ڈی اے پروجیکٹ. اور دوسرا اگر دبئی کی ہم نے بات کی تھی نا, دبئی میں اب سب کہتے ہیں ریت ہے, یہ ہے, گرمی ہے, موسم اچھا نہیں ہے, آپ صرف گاڑی میں رہو اور بلڈنگ میں رہو, آپ ٹھیک ہو. لیکن آپ اس کی بات کریں تو ماشاء اللہ آپ باہر بھی آپ انجوائے کر سکتے ہو, اور بڑا زبردست آئیڈیل ویدر بھی جس کو آپ کہیں. اچھا فضل صاحب, آپ کے جو گھر ہیں وہاں پہ جو آپ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں, اب وہاں پہ کن جگہوں میں آپ گھر دے رہے ہیں, ریٹس بھی بتا دیں, اور آپ ایک کمپیریزن کر لیں کہ کون سے لوگ آپ کے جو فیصل ہلز میں آپ گھر بنا رہے ہیں وہاں پہ کریں, اور کون سے لوگ پارک ویو سٹی میں انویسٹ کریں. شوال پارک ویو سٹی کا اپنا کلائنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو پہچان ہے, اس کو سمجھ ہے پارک ویو سٹی کی, اس کو وہ لوکیشن پسند ہے. فیصل آپ کو دوسری سائڈ پہ نکل جاتا ہے. پارک ویو سٹی میں ہم لوگ اوورسیز بلاک میں جو ہم نے گھر شروع کیے ہیں انسٹالمنٹ پلان پہ, 4 سے 5 مہینے میں گرے اسٹرکچر اور فنیشنگ اگر آپ کراتے ہیں تو اس کو آپ کو تقریباً 10 ماہ سے 1 سال تک. ریٹس کی بات کریں, بڑے منیمم بڑے لو ریٹس رکھے ہوئے ہیں. آپ کا تقریباً 3200 سے لے کے 3500 میں آپ کا جو گرے اسٹرکچر ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ فنیشنگ کی طرف جاتے ہیں اس کی پھر مختلف ریٹس ہیں, وہ آپ ہماری ٹیم سے میٹنگ کریں گے کیا کچھ لگانا ہے. فنیشنگ پھر آپ اپنی مرضی کی ہوتی ہے, ٹائلس کون سی لگاتے ہیں, دروازے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بہرحال اس ٹائم اوورسیز بلاک میں جن کو آل ڈیوز کلیئر پلاٹس انہوں نے کرائے ہیں, جن کی پیمنٹس پوری ہیں, وہ پوزیشن لے رہی ہے. اوورسیز کلائنٹس جو ہیں, جو باہر ہیں, جو سعودی عرب میں, یو کے میں, دبئی میں, قطر میں, بہت سارے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا پارک یو سی ٹی سی کے پوزیشن ڈیولپمنٹ چارجز پے کے ان کا پوزیشن لینے کے لیے. اس کا ہمارا مبشر صاحب ہیں, وہ اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. 2,25,000 آپ ڈیولپمنٹ چارجز جمع کرائیں گے 5 مرلہ کے, آپ کو پوزیشن مل جائے گا. ہاں, سوائل ٹیسٹ کرائیں, اسٹرکچر ڈرائنگس بھجوائیں, آپ کو وہ ساری چیزیں آ جائیں گی, آپ کا گھر شروع. ٹھیک ہے, زبردست. اچھا فضل بھائی, آپ کیا کہتے ہیں کہ جو باقی بلاکس ہیں, جو ملوٹ روڈ کے اس طرف دوسری طرف انہوں نے گیٹ بنایا, اور اس کا دوسری, پھر ہم فیس 2 پہ بھی آئیں گے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ کے بلاک کا کیا بنا, ہلز اسٹیٹ کا کیا بنا, یہ جو بلاکس انٹروڈیوس کروائے تھے یہ کب تک جو ہیں بن جائیں گے, اور جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی ان کو ڈلیوری کب ملے گی؟ اچھا, اس میں کے بلاک تو انہوں نے ختم کر دیا, وہ انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کرا دی لوگوں کو. 3.5 مرلہ اس میں چھوٹے پلاٹس تھے. ہم بات کرتے ہیں گولف اسٹریٹ کی. لوگ اس ٹائم جو ڈسٹرب ہیں, لوگ اس ٹائم جو تنگ ہیں, وہ گولف اسٹریٹ کے حوالے سے ہیں, وہ ہل اسٹریٹ کے حوالے سے ہیں. گولف اسٹریٹ فی الحال سوسائٹی میں آپ سمجھے موجود ہی نہیں ہے, جگہ ہی نہیں ہے. فیوچر میں کوئی پلان آتا ہے, فیوچر میں آتا ہے سوسائٹی کے پاس, وہ ایک الگ. فی الحال نہیں. پیمنٹ پلان نہیں آیا تھا اس کا؟ دیکھیں, پیمنٹ پلان بھی آیا تھا, لوگوں نے بکنگز بھی کرائیں, لوگوں نے پیمنٹس بھی جمع کر. اس ٹائم سوسائٹی کہتی ہے کہ آپ اوورسیز میں آ جائیں. سوسائٹی کی طرف سے اگر آپ ویٹ نہیں کر سکتے تو آپ اوورسیز میں آ جائیں, ہم آپ کو اوورسیز میں پوزیشنیبل پلاٹ اس کی جگہ دے دیتے ہیں. لیکن فی الحال یہ موجود نہیں ہے. ابھی ہم پرچیزنگ کر رہے ہیں, جو بھی ان کا اپنا ہے کنسرن ہے اس سے ہم بات نہیں کرتے. لیکن شارٹ میں اگر ہم بات کریں, فی الحال گولف اسٹیٹ نہیں ہے, ہل اسٹیٹ نہیں ہے. کے بلاک انہوں نے ختم کر دیا کافی پہلے, وہ پیسے واپس کر دیا, ایڈجسٹمنٹ کر دی, جو بھی ہے. ابھی اس ٹائم جو بات چل رہی ہے وہ اوورسیز بلاک کی چل رہی ہے, جے بلاک کی چل رہی ہے. ریکمینڈ بھی آپ یہ بلاکس کرتے ہیں؟ آبویسلی, بالکل پوزیشن دے رہی ہے. لیکن سوسائٹی لیٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سوسائٹی کلائنٹ کو تنگ بھی کر رہی ہے, کلائنٹ بیزار بھی ہے, پریشان بھی ہے, لیکن چیز دے تو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اوورسیز اور جے بلاک میں ریٹس کیا چل رہے ہیں؟ ریٹس میں نے دیکھیں بتائیں کہ اس ٹائم جو اوورسیز میں پوزیشنیبل پلاٹ ہے, اگر آپ شرط یہ کہ آپ نے فوراً گھر بنانا ہے تو وہ آپ کو 50 لاکھ سے لے کے 53-54 لاکھ تک پلاٹ مل جاتا ہے اچھی لوکیشن کا, 5 مرلہ. ٹھیک ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے فوراً گھر بنانا ہے, کنسٹرکشن شروع کرنی ہے.
یہ شرط. ٹھیک ہے. تو یہ ریٹس ہیں. اور آپ دیکھیں کہ سراؤنڈنگ ایریاز میں آپ کو اتنے ریٹس نہیں ملیں گے. بیری انکلیو جائیں آپ کو وہ سیکنڈ جو فیز ہے اس کا بیری انکلیو کا ایچ اور جے بلاک میں بھی آپ کو تقریباً 70-75 سے کم نہیں ملے گا. یہ تو پھر بھی نزدیک ہے. آپ کے باراکو کو نزدیک پڑتا ہے, آپ کے کوری روڈ کو نزدیک پڑتا ہے, آپ کے بنی گالا کو نزدیک پڑتا ہے, تو اس کے ریٹس مناسب ہیں. ان کا این او سی کلیئر ہے, جو جے بلاک اور اوورسیز ہیں ان کا کلیئر ہے بالکل. دیکھیں این او سی اس طرح ہے کہ سی ڈی ایس سی اپرووڈ ہے. اب انہوں نے جتنا بھی ایریا کا وہ این او سی لیا ہوا ہے تو وہ تقریباً پارک سٹی کلیم کرتا ہے کہ ہمارا جو این او سی ہے وہ کلیئر ہے. آگے وہ پرچیزنگ کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے وہ اس پہ ان کی. دوسرا ایک ملیم خان کی وجہ سے بھی ایک ایج حاصل ہے کہ اچھا ایک انفلوئنس ہے ان کا پھر پولیٹکس میں, تو ہو جاتی ہیں کلیئر چیزیں. اور یہ ایک الٹیمیٹلی ایک کسٹمر کو جو ہے وہ ایج حاصل ہو جاتا ہے. فیز 2 کی بات کرتے ہیں فضل بھائی. فیز 2 پارک ویو سٹی کا بڑی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آف لوکیشن میں ہے, اور کچھ کہتے ہیں کہ جی ٹی روڈ ہے, اور یہاں پہ وہ اس کی پریزنس کا کیا بنے گا اور کب تک آئے گا. اچھا, پارک ویو سٹی فیز 2 کی بکنگز بھی چل رہی ہیں, لوگ بکنگز بھی کرا رہے ہیں. لوکیشن اس کی جی ٹی روڈ ہے, بہت سے لوگ. لیکن شوال میں اس میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ جب تک لوگ فیز 1 جو ہے, جو فیز 1 ہے اس سے مطمئن نہیں ہوتے, تب تک لوگ وہاں آنا بڑا مشکل ہے. ریالٹی ان کے سامنے ہونی چاہیے نا. اس کے بعد آپ کا ہل اسٹیٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو, آپ کا گولف اسٹیٹ ڈیولپ ہو, ٹھیک ہے, آپ کا اوورسیز لوگوں کو پوزیشن مل جائے, جے بلاک میں لوگ آباد ہوں, آبادی آئیں, وہاں لوگ گھر بنائیں, پھر آپ کا جو فیز 2 کامیاب ہوگا. اچھا, فیز 2 کی وہ شروع ہوئی ہے کوئی لینڈسکیپنگ, کوئی وہ جو کچھ فی الحال ارتھ ورک وغیرہ کچھ؟ دیکھیں انہوں نے لوکیشن بتائی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ لوکیشن ہے اور جی ٹی روڈ ہے, وہاں پہ اس طرف سوسائٹیز آ رہی ہیں بہت ساری. فی الحال تو یہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے, پیمنٹ پلان نکلے ان کے, اور یہ ساری ایکٹیویٹیز ابھی میرے خیال میں کوئی فارمز بھی نکلے ہیں, ڈسکاؤنٹ فارم. لیکن پارک کی سٹی کو چاہیے, جو آپ کا فیز 1 ہے, جب تک لوگ اس میں مطمئن نہیں ہوں گے اس طرف آنا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے, صورتحال ہے. اچھا, پارک ویو سٹی کا آپ مجھے بتائیے کہ ایک انویسٹر ہے, وہ سب سے اچھا پروفٹ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے یہ پلاٹ میں 2 سال بعد بیچوں تو مجھے فائدہ ہو. ٹھیک ہے, بہت عام الفاظ میں کون سے بلاکس آپ ریکمینڈ کریں گے یہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کر لو یا گھر بنائیں؟ یہ بھی ہوتا ہے. اچھا, میں دیکھیں یہ بڑی سمجھنے والی چیز ہے سوال. اس ٹائم ایچ بلاک میں پلاٹ کی قیمت 1,30,00,000 ہے. کتنی قیمت ہے؟ 1,30,00,000. 1,30,00,000. اوورسیز بلاک میں نے بتایا کہ 51-52 لاکھ کا پلاٹ ہے. دونوں ایک ہی سوسائٹی کے اندر ہے, دونوں ایک فیز کے اندر ہی ہیں. آپ کے پاس جو بہترین ٹائم ہے وہ اوورسیز بلاک میں انویسٹمنٹ کرنا ہے. آپ اس پہ گھر بنائیں, ٹھیک ہے, گرے اسٹرکچر بنا لیں. جو خرچہ آتا ہے گرے اسٹرکچر پہ, جو میں نے ریٹ بتایا اس پہ آپ اس کو اسکوائر فٹ کو ملٹیپلائی کریں. اس ٹائم 5 مرلہ جو اسکوائر فٹ ہے وہ تقریباً 2400 کے آس پاس آپ کا نکل آتا ہے. آپ پلاٹ لیں 51-52 لاکھ کا, اس کے اوپر گرے اسٹرکچر بنائیں. میں کہتا ہوں اس سے بہترین انویسٹمنٹ کوئی بھی نہیں ہے اوورسیز بلاک میں. دیکھیں وہ ایچ بلاک میں نے ریٹ بتایا. 5 مرلہ کی بات کر رہے ہیں جی, 5 مرلہ. 3.5 تو نہیں ہے نا؟ نہیں, 3.5 نہیں ہے. پارک کی سٹی میں 3.5 مرلہ کٹنگ جو کے بلاک میں تھی ختم ہو گئی. صحیح ہے. تو بہترین انویسٹمنٹ آپ کی اوورسیز بلاک میں گھر بنانا, وہ بھی گرے اسٹرکچر یا فنیشنگ کرتے ہیں, کیونکہ ایچ بلاک میں ریٹس جو ہیں وہ 1,30,00,000 ہے. اوورسیز بلاک میں ریٹ جو ہیں 51-52 لاکھ ہے. اچھا, تو یہ بہترین, یہی ریٹس اوپر جائیں گے. یہ 90 لاکھ تک تو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جب وہاں پہ 1,20,30,00,000 چل رہا ہے تو اس کے بھی 90-80 لاکھ تک جائیں گے. اور وہاں پہ جو کنسٹرکشن ہے وہ اس کا کیا اسٹیٹس ہے ابھی اوورسیز بلاک میں؟ گھروں کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. لوگ سوائل ٹیسٹ کرا رہے ہیں, جن لوگوں کو پوزیشن مل رہا ہے وہ سوائل ٹیسٹ کرا رہے ہیں. اوپر آپ کی جو سوائل ٹیسٹ رپورٹ جاتی ہے, اسٹرکچر ڈرائنگز آپ کی آتی ہیں, پھر آپ اپنا گھر شروع کرتے ہیں. اس ٹائم موقع پہ میں نے لاسٹ ایک ویڈیو بھی بنائی تھی, لوگوں نے بہت سارے گھر شروع کر دیے ہیں. جن کو وہاں گھر بنانا ہے وہ بڑی, دیکھیں شوال, اس ٹائم میں اکثر ویڈیو میں بتاتا ہوں, سیمٹ جو ہے وہ اس ٹائم 1,600 کا ہے. آپ 3 مہینے پیچھے چلے جائیں, کتنے کا تھا آپ کو ریٹس پتہ ہے؟ 700-800 نہیں, 1250 ریٹس تھے 3 مہینے پہلے, 3 سے 4 مہینے پہلے. اس ٹائم جو ریٹس ہیں وہ 1,600 ریٹس. یہ تو 2,000 تک چلے جائیں گے, 2,000-2,500 تک سیمنٹ چلا جائے گا. تو ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ایک کم ریٹ میں بھی کنسٹرکشن کرا لیں, کل کو آپ کو یہ اچھا منافع دے گا. اور وہ بڑھنے ہی ہیں ریٹس. پاکستان میں 3-4 مہینے میں ایسا ہوا ہے کہ اتنی کبھی ریٹس کم ہوئے پاکستان؟ نہیں, بس عادت ہو جاتی ہے. تو ہم پہلے پوڈ کاسٹ میں بات کر چکے ہیں, ریٹس تو بڑھتے ہیں.
کہ لوگ جو یوز ٹو ہو جاتے ہیں ان ریٹس کے جو چل رہے ہوتے ہیں. اچھا اب یہ کہ اوورسیز بلاک آپ نے کہہ دیا کہ فلی ریکمینڈیڈ ہے اور اس پہ آپ گھر بنائیں, کوئی خود نہیں بنا سکتا, تو آپ کا پلان کیا اتنا ایزی ہے کہ لوگوں کے لیے کمفرٹیبل ہو جائے گا؟ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ٹینشن ہی نہ ہو کسی چیز کی, پلاٹ سے لے کے آخری اینٹ رکھنے تک یا پھر فنیشنگ تک. اچھا, یہ ان کلائنٹس کے لیے ہمارے مختلف اوورسیز کلائنٹس بھی ہیں, بہت سے ہمارے پشاور, کوئٹہ, کراچی سے بھی لوگ ہیں, وہ آ نہیں سکتے. ہم لوگ سوائل ٹیسٹ کرا رہے ہیں ان کے لیے, کھدائی کا جو عمل ہے وہ کرا کے دے رہے ہیں, اسٹرکچر ڈرائنگز سارا کچھ. ایک بڑا فلیکسیبل پیمنٹ پلان پہ آپ 3 سے 4 مہینوں کے اندر آپ نے گرے اسٹرکچر کمپلیٹ کرنا ہے, یہ سوسائٹی کی شرط ہے, ٹھیک ہے, سمجھ رہے. اسی میں ہم ان کو اسٹرکچر جو پیمنٹ پلان ہے وہ اس کو تیار کر کے دے رہے ہیں کہ آپ فرسٹ منتھ اتنی دیں, سیکنڈ منتھ اتنی, تھرڈ, مطلب ایک فلیکسیبل پیمنٹ پلان کے ساتھ ہم وہ اسی اس میں فلیکسیبل ہوگا کہ وہ شروع کرے کنسٹرکشن 3-4 مہینے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو فیز 2 دوبارہ کہوں گا کہ آپ نہیں ریکمینڈ کرتے فی الحال ان دنوں میں؟ فی الحال تو نہیں کرتے. جو مارکیٹ کی صورتحال ہے, میں اکثر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ آپ صرف کلائنٹ کو اس جگہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے جو موقع پہ موجود ہو, جو موقع پہ چیز ہو اس پہ انویسٹمنٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا اب لوکیشن کا کیا کہیں گے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں تھوڑی سی دور ہے پارک ویو سٹی, ان اے سینس کہ جب فار ایگزامپل جیسے ہم نے ڈاؤن ٹاؤن کی بات کی تھی نا, ڈاؤن ٹاؤن میں اب کوئی آئے گا تو وہ رینٹل انکم کو تو دیکھے گا نا, چاہے وہ پر ڈے ہو, وہ پر منتھ ہو. تو کیا ان کے لیے یہ جگہ سوٹیبل ہے؟ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دور ہے. اس میں شوال رینٹ کی اگر ہم بات کریں تو booking.com ہے, آپ کا Airbnb ہے. جو لوگ رینٹ کی طرف جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ پر ڈے کے حساب سے رینٹ دے سکتے ہیں, مطلب پر ڈے کے حساب سے لوگ لائک کرتے ہیں اس کو. اچھا شوال, دور تو کہہ سکتے ہیں دور ہے, ٹھیک ہے, لیکن لوکیشن اچھی بھی ہے. اور رینٹل کی جہاں ہم بات کریں, booking.com ہو گیا, آپ کا Airbnb, جو یہ ایپس ہیں آج کل, وہ اچھا خاصا رینٹ دے جاتی ہے. لوگ لائک کرتے ہیں کہ ہم لیک فیس اپارٹمنٹ میں رہیں, لیک فیس اپارٹمنٹ ہمارا ہو, ان چیزوں سے وہ, اور وہ پورا ایک آپ کمرشل ہب بن رہا ہے. جو میں نے بتایا کہ 200+ بلڈنگز ہیں. دوسرا نیچے برانڈز وغیرہ بھی ایگزیکٹلی بالکل کمرشل میں. اب بات کرتے ہیں کہ لوکیشن کی. لوکیشن دیکھیں, اب آپ سرینا کے پاس یا ہم CDA کے سیکٹرز کی بات کریں, G11, F10, یہاں تو آپ نہیں لے سکتے. اب یہاں تو آپ کو 5 مرلہ جناب کو 3-4 کروڑ کا پلاٹ نہیں ملے گا. تو ہمارے پاس لوکیشن بچتی کون سی ہے پھر؟ ایک ہمارے پاس لوکیشن ہے چکری, دوسری لوکیشن ہمارے پاس یہ ہے پارک ویو سٹی کی. تو یہ تو پھر 100 گنا ان لوکیشن ان سوسائٹی سے بہتر ہے, بالکل, جس کا NOC بھی اپرووڈ ہو, جس کی لوکیشن بھی اچھی ہو, مری کو نزدیک, باراکو کو نزدیک, بیری انکلیو کے ساتھ یہ سوسائٹی ہے. تو یہ ہے کہ لوکیشن سمجھ آنے والی چیز ہے. بنی گالا کے نزدیک ترین ہے, ٹھیک ہے. نیول فارم ہاؤس اس کی بیک سائڈ پہ اس کا باراکو ہے. یہی روڈ جو پارک ویو سٹی کے اوورسیز بلاک سے آپ باراکو جا سکتے ہیں, آپ مری جا سکتے ہیں. تو لوکیشن سمجھ آنے والی ہے کہ اچھی لوکیشن. بالکل. یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ ایکسپینشن ہم دیکھ رہے ہیں نا اسلام آباد کی, کہ چاہے وہ روات کی سائڈ پہ ہو, چاہے وہ ٹیکسلا کی سائڈ پہ ہو, چاہے وہ اس طرف ہو, تو ہر طرف ایکسپینڈ ہو رہا ہے اسلام آباد. تو اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سوٹیبل لوکیشن بنتی ہے وہ یہ والی بنتی ہے کہ جس کے پاس تھوڑا بجٹ زیادہ ہو, کہہ سکتے ہیں نا کہ تھوڑا بجٹ زیادہ ہو تو وہ پارک ویو سٹی میں, بجٹ کم ہو تو اور آپشنز بھی ہیں, اور آپشنز بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, زبردست. شکریہ فضل بھائی, آپ نے جو ہے وہ ٹائم نکالا, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور آپ سے جو ہے وہ کافی سارے ٹاپکس ہیں جن پہ ہم آگے بھی بات کریں گے. بہت شکریہ. آپ تمام حضرات کا بھی شکریہ کہ آپ ٹھہرے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو یا اگلے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.